بیرسٹر سیف دیکھیں اتنا بڑا معتبر نام پاکستان کا، اتنے اعلیٰ پائے کہ وہ سیاستدان ہیں، وہ ایک سیکنڈ لگاتے ہیں پھر ملاقات آپ کی کرواتے ہیں، لائیں انہیں کابینہ میں واپس، آپ کی ملاقات ہو جائے گی، مہربانوں کو تو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، یہاں کہتے ہیں کہ تاریخ ان سے بدلہ لے، تو آپ لائیے مہربانوں کو واپس کیوں نہیں لاتے؟ اتنے وہ امپورٹنٹ کھلاڑی تھے آپ کے۔ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کچھ تو بتائیے، یہ بیانڈ کچھ تو بتائیے۔ ٹوٹلی بیانڈ مائی جورسڈکشن۔ یہ جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سارے اسکرین کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کچھ تو بتائیے۔ نہیں دیکھیں، فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عمران خان نے کرنا ہے نا، تو اسی لیے تو اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا، ملاقات ہو جاتی سہیل افریدی صاحب کی، ان کی تو کیبنٹ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے نا، تو ظاہر ہے وہ انکمپلیٹ کیبنٹ کو مکمل بھی کر لیتے اگر وہ چھوڑ دیتے۔ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بہت سارے اپنے جو فیصلے ہیں ریویو کیے ہیں، تو یہ فیصلہ بھی وہ ریویو کریں اور پھر کابینہ میں لائیں، پھر بیرسٹر سیف صاحب کو ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی، آپ کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پرابلم ہی نہیں ہے۔ نہیں، بیرسٹر سیف دیکھیں وہ تو ظاہر پارٹی کا مسئلہ ہے، پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا۔ کیا رائٹ وے ہے ان سارے مسائل سے نکلنے کا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تحریک انصاف جن بحرانوں میں اس وقت پھنسی ہے، اسے نکلنے کا رستہ اگر چاہیے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، اگر میری رائے لی جائے تو اس وقت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس میں تو بالکل ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو اسپیشلی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق اور صوبے مل کر آگے بڑھے۔ نہیں، نواز شریف صاحب نے تو کہا بھائی وہ تو بانی کا اکیلے نہیں، جو شریک تھے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جو لائے تھے۔ نواز شریف کو کون لے کر آیا تھا؟ جنرل جیلانی لے کر آیا تھا۔ نواز شریف کو سب سے پہلے بغیر اس کے کس نے وزیر خزانہ بنایا تھا؟ یہ بھی احتساب ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کس نے بنائی تھی؟ یہ بھی احتساب ہونا چاہیے تھا۔ آئی جے آئی کس نے بنائی؟ یہ تو پھر بہت سارے کچا چٹا کھل جائے گا نا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کرو، لیکن ان تو دیکھیں نا آج بڑا کھل کر وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور یہ جو اپنے آپ کو بڑے جمہوری کہتے تھے اور بڑے، آج پتہ چل گیا نا کہ اقتدار کے لیے یہی لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں پڑے رہتے تھے، کبھی ایک کبھی دوسرا۔ جو آج آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہے وہ گھٹنوں بل بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہوا کہ یہی لوگ تھے جو جمہوریت کو نہیں پنپنے دے رہے تھے۔ آج آپ 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے تو آپ وہاں ریفارمز کیجئے، آپ اسی طرف آتے ہیں، وہاں سے آپ اسے پی ٹی آئی کا آپ نے جو ہے وہ سیکریٹریٹ بنا دیا ڈیالہ کو، اس طرح ہمیں سبق نہ سکھائے کہ آپ نے بڑی یہ ہمیں نہ بتائے کہ جی صوبے میں کام کرنا ہے، اور صوبے میں ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے صوبے کا مقابلہ یہ ٹک ٹاک سے تو ہم نہیں کر سکتے۔ کیا یوسف زئی صاحب آپ کو کنوے کیا گیا اور کیوں نہیں ملنے دیا گیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں بہت ہی افسوسناک بات ہے نا، دیکھیں اس ملک کے اندر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، لیکن وہ تو سب کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے۔ عدالتی سسٹم آپ کا کولیپس کرتا جا رہا ہے۔ کل ہم پہنچے تھے، میں بھی ان کے ہمراہ تھا کیونکہ 5 بندوں کا نام ملنا تھا، اس میں میں بھی شامل تھا۔ اور لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے نا ہم پوچھتے رہے کہ جی ہمیں کوئی وجہ تو بتا دیں کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، تو کوئی وجہ نہیں، لیکن آپ نہیں مل سکتے۔ اور جبکہ کورٹ آرڈر ہمارے پاس، سی ایم، ہم نے کہا ایک سی ایم کو ملاقات کرا دیں، خیر ہم باقی 4 بندے نہیں جائیں گے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ تو دیکھیں ایک مذاق بنتا جا رہا ہے نا، آہستہ 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 آہستہ۔ وہ ایک صوبے کا سی ایم ہے، 4.5 کروڑ عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، وہ جا کے وہاں پہ کبھی زمین پہ بیٹھتا ہے، کبھی سڑک پہ بیٹھتا ہے، اور یہ اس طرح یہ تو تذلیل ہو رہی ہے۔ یوسف زئی صاحب ایگزیکٹلی کیا کنوے کیا گیا آپ کو؟ جان بوجھ کر حکومت تذلیل کر رہی ہے۔ آپ کیونکہ ساتھ بھی تھے، آپ ادھر ہمراہ موجود تھے، لیکن کیا ایگزیکٹلی کیا کنوے کیا گیا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ جو ایس ایچ او صاحب آئے تھے بات کرنے کے لیے، ان کی زبان تھی نہیں، منہ میں زبان ہی نہیں تھی، وہ بس سر ہلاتے رہے۔ ہم ان سے یہی پوچھتے رہے، اور سی ایم صاحب نے بار بار کہا کہ جی ہمیں بتا تو دینا کہ کیوں نہیں ملاقات کی جا رہی، کیونکہ کورٹ نے تو ہمیں اجازت دی ہے، لیکن آپ ہمیں بتا نہیں رہے کہ کیوں نہیں ملاقات ہو رہی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے تھے جی ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، بس ہمیں آرڈر نہیں ہے، کس کی طرف سے نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا، بس ہمیں آرڈر نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھیں بہت ہی تذلیل شروع ہو رہی ہے۔ ملک آلریڈی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، بارڈرز کے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں، اور 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن جو اس وقت ایٹیچیوڈ بنایا ہے حکومت نے، وہ تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لگ رہا کہ وہ ملک کو سنبھالنا چاہتے ہیں یا ملک کو بہتری کی طرف لانا چاہتے ہیں۔
وہ تو جس طریقے سے انہوں نے ایٹیٹیوڈ اپنایا وہ انتہائی غیر جمہوری ہے، انتہائی اس میں یوسف زئی صاحب جو گورنمنٹ کے نیریٹو ہے، جو افسوسناک ہے. وزراء ہیں حکومت کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ 4.5 کروڑ کا صوبہ ہے تو آپ وہاں ریفارمز کیجئے، آپ اسی طرف آتے ہیں، وہاں سے آپ اسے پی ٹی آئی کا آپ نے جو ہے وہ سیکریٹریٹ بنا دیا ڈیالہ کو، اس طرح کے سارے بیانات. کہتے ہیں ریفارمز پہ ادھر کام کیجئے، بہت سارا کام ادھر ہونے والا ہے، دہشت گردی کے مسائل ہیں، دیگر عوام کے بڑے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں، بے شمار لمبی لسٹ ہے. گورنمنٹ کا پھر یہ نیریٹو سامنے آتا ہے. دیکھیں یہ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جمہوری نہیں ہے، یہ قاتل ہیں، انتقام لینا چاہتے ہیں، اور بھی انتقام، ان کی آگ ہی نہیں بجھ رہی انتقام کی. یہ جس طریقے سے یہ شہباز حکومت کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ چلی گئی ہے، انتہائی نیچے گر گئی ہے. کیونکہ جب جس ملک میں عدالتوں کا احترام نہ ہو، اب دیکھیں نا اگر ایک بار ملاقات کرا دی جاتی تو وہ صوبے کے لیے بھی کام کرتا، وہ سب صوبے میں تو کام آلریڈی ہو رہا ہے، لیکن کم از کم اپنے صوبے پہ فوکس کرتا، دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ فوکس کرتا. لیکن ہر ہفتے جو ہے نا ہمیں ہم اجازت لیتے ہیں اور یہ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ تو دیکھیں یہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ کیا کسی قیدی کا کوئی بنیادی انسانی حق نہیں ہے کہ وہ اس سے لوگ ملیں؟ کیا اس سے پہلے نواز شریف سے لوگ نہیں ملتے تھے؟ یہاں سے لوگ جو لندن تک جاتے تھے، ہم نے چھوڑا تھا نا ان کو. لیکن اب جو صورتحال بنی ہے، یہ حکومت کے اس پہ خون لگ چکا ہے. یہ انتہائی دیکھیں انہوں نے اپنے تمام اداروں کو کمزور کر دیا ہے، اور ان کی جو انتقام کی آگ ہے وہ بجھ ہی نہیں رہی ہے شریف فیملی کی. جس طریقے سے وہ ایٹیٹیوڈ اپنا رہے، ایک تو غلطی کر رہے ہیں اوپر سے اور لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے تو کہا بھائی وہ تو بانی کا اکیلے نہیں، جو شریک تھے ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جو لائے تھے، جو بانی پی ٹی آئی کو لائے، صرف ان کا نہیں، لانے والوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. وہ تو دیکھیں اس طرح تو بہت سارے لوگ لائے گئے ہیں. نواز شریف کو کون لے کر آیا تھا؟ جنرل جیلانی لے کر آیا تھا. نواز شریف کو سب سے پہلے بغیر اس کے کس نے وزیر خزانہ بنایا تھا؟ یہ بھی احتساب ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون کس نے بنائی تھی؟ یہ بھی احتساب ہونا چاہیے تھا. آئی جے آئی کس نے بنائی؟ یہ تو پھر بہت سارے کچا چٹا کھل جائے گا نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کرو، لیکن ان تو دیکھیں نا آج بڑا کھل کر وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور یہ جو اپنے آپ کو بڑے جمہوری کہتے تھے اور بڑے، آج پتہ چل گیا نا کہ اقتدار کے لیے یہی لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں پڑے رہتے تھے، کبھی ایک کبھی دوسرا. جو آج آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہے وہ گھٹنوں بل بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا مقصد ہوا کہ یہی لوگ تھے جو جمہوریت کو نہیں پنپنے دے رہے تھے. آج عوام کی عام آدمی کی زندگی کی بات کی جائے تو وہ مشکل میں ہے. مہنگائی کو دیکھیں، آپ بے روزگاری کو دیکھیں. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں یوسف صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ عام لوگوں کی اگر بات آپ کریں تو بی آئی ایس پی کی 2021-22 کی اگر آپ رپورٹ صرف دیکھ لیں تو تقریباً 4.9 ملین بچے جو ہیں وہ کے پی کے میں سر اسکول نہیں جا رہے. ان میں 82% وہ ہیں جن کی عمریں گزر گئی ہیں، اور آپ اس کے علاوہ 79% ان علاقوں کے بچے ہیں، خاص طور پہ جو بارڈر ایریاز ہیں جہاں سب سے بڑا پرابلم ہے. 5 لاکھ بچے تو صرف پشاور میں ہیں، جن میں آپ تقریباً 3,19,000 بچیاں بھی اس میں شامل ہیں. عام لوگوں کی اگر بات کریں تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ پرفارم بھی نہ کر پائیں، اور یہ جو آپ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اور آپ کا رائٹ بھی ہے وہ بھی سلسلہ رہے، اور ادھر سے ریفارمز بھی نہ ہو سکیں. لوگوں کا رائٹ ہے سر ان تک، ڈور سٹیپ تک یہ ساری چیزیں آپ نے پہنچانی ہیں. دیکھیں ہم تو شریف لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. ہم چلے گئے کل، سارا دن بیٹھے رہے، رات تک بیٹھے رہے، وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے رہے، ہمارے صوبائی وزراء بیٹھے رہے. شرافت ہم نے دکھا دی اور واپس آ گئے. لیکن یہ جو ورکروں کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ کہیں پھر رائیونڈ محل جو ہے وہ پھر بھی ان کو پھر خطرہ پڑ جائے. کیونکہ لوگ تو اس چیز کو سن رہے ہیں نا، سارے جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر چلا ہے 2 دن سے کہ جی عمران خان کی زندگی کے حوالے سے، تو لوگوں کے اندر تشویش تو ہے. اگر یہ اتنے مخلص ہوتے ہیں، اگر یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو یہ کہہ دیتے کہ جائیں دیکھ لیں بھائی، مل لیں اپنے لیڈر کے ساتھ، ہم آ کے لوگوں کو بتا دیتے، کنوینس کر لوگوں کے. اچھا یوسف زئی صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور یہ ہمیں سبق نہ سکھائے کہ آپ نے بڑی یہ ہمیں نہ بتائے کہ جی صوبے میں کام کرنا ہے، اور صوبے میں ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے صوبے اب مقابلہ یہ ٹک ٹاک سے تو ہم نہیں کر سکتے نا. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ ورکرز میں اس پہ لگا دیا، ورکرز میں آپ نے کہا کہ غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے.
ایگزیکٹلی یہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک اور 9 مئی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک اور 26 نومبر کرنا چاہ رہے ہیں, اور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بانی جو ہے وہ 30 دفعہ گھراؤ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد کا. ایگزیکٹلی یہی باتیں گورنمنٹ کر رہی ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت یا پاکستان جو ان چیزوں کا متعامل نہیں ہو سکتا. آپ کیوں لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں؟ یا تو سیاست کریں یا پھر انتقام کریں, لیکن انتقام آپ سرکاری وسائل سے تو نہ لیں نا. آپ میں اتنی ہمت ہے, جرت ہے, تو عمران خان کا پورا خاندان جو ہے وہ رہ رہا ہے وہ زمان پارک میں. اگر آپ میں ہمت ہے تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر لیں نا. آپ عام ورکر کو کیوں سفر کر رہے ہیں؟ آپ سرکاری وسائل استعمال کر کے پاکستان کی یہ جو پنجاب کی فورسز ہیں, پولیس ہیں, یہ فورسز ہمارے خلاف آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ان کو تو ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے نا, ٹیکس سے پیسوں سے یہ لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں. تو اگر ان کو آپ استعمال کریں گے ہمارے خلاف, اور ایک چھوٹا صوبہ ہے اس کے اندر مسلسل یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ, کہ یہ جو نواز شریف کی فیملی ہے یہ انتقام لے رہی ہے خیبر پختونخوا کے عوام سے. ایک تو پیسے نہیں دے رہے ہیں, ہمارے 3000 ارب کا قرضہ چڑھ گیا ہے وفاق کے اوپر, ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے. ہمارے جس میں ہمیں اگر ادا کر دی جائیں تو ہم اپنے لوگوں کو ریلیف دے سکیں, ہم اپنے لوگوں کو کے لیے ترقی دے سکیں. جو آپ نے بے روزگاری کی بات کی, تو آپ دیکھیں نا 2022 سے پہلے تو جو فاٹا تھا وہ ہمارے پاس تو نہیں تھا, وہ تو ان کے پاس تھا نا, وفاق کے انڈر تھا. تو وفاق کے انڈر تھا تو کیوں نہیں انہوں نے وہاں پہ اسپتال بنائے, وہاں پہ انہوں نے اسکول بنائے جو بارڈر ایریاز کے بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ پشاور کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آدھے سے زیادہ تو ہمارے پاس افغان باشندے رہ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہمارے خلاف ایک غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آپ چونکہ بڑا عمران خان صاحب کے کلوز بھی رہے, بڑے قریبی ساتھی مانے جاتے ہیں, فواد چودھری ہوں یا دیگر سارے لوگ جو پہلے فیس تھے تحریک انصاف کا, وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیم سیٹ کی گئی ہے, اس ٹیم میں بہت سارے فلاز ہیں, اکٹھا کرنے میں, پولیٹیکل انٹرکورس کو لے کے چلنے میں, لوگوں کو ساتھ جوڑنے میں, سارے ایکسٹریمسٹ گروپ ہے سارا, یہ اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں. آپ ایگزیکٹلی کیا سوچتے ہیں, کیا رائٹ وے ہے ان سارے مسائل سے نکلنے کا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تحریک انصاف جن بحرانوں میں اس وقت پھنسی ہے, اسے نکلنے کا رستہ اگر چاہیے تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, اگر میری رائے لی جائے تو اس وقت پاکستان جن حالات سے دوچار ہے اس میں تو بالکل ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو اسپیشلی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق اور صوبے مل کر آگے بڑھے. لیکن یہ تو تب ہوگا جب وفاق ماحول بنائے. لیکن اگر آپ صرف اس بات پہ ضد ہوں گے کہ جی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ وزیر اعلیٰ جس کو عمران خان نے نامزد کیا ہے وہ کیسے ان کے ساتھ بیٹھے, پھر کیسے معاملات سدھرے؟ تو یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں نا, اور کتنی صبر و تحمل سے ہم کام لے رہے ہیں. نہیں یوسف زئی صاحب, میرا خیال ہے یوسف زئی صاحب آپ کی اجازت سے, اور میرا خیال ہے کہ آپ مہربانوں کی قدر کرتے نہیں ہیں, قدردان آپ ہیں نہیں. بیرسٹر سیف دیکھیں, اتنا بڑا معتبر نام پاکستان کا, اتنے اعلیٰ پائے کہ وہ سیاستدان ہیں, وہ 1 سیکنڈ لگاتے ہیں, پھر ملاقات آپ کی کرواتے ہیں, لائیں انہیں کابینہ میں واپس, آپ کی ملاقات ہو جائے گی. مہربانوں کو تو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں, یہاں کہتے ہیں کہ تاریخ ان سے بدلہ لے. تو آپ لائیے مہربانوں کو واپس, کیوں نہیں لاتے؟ اتنے وہ امپورٹنٹ کھلاڑی تھے آپ کے. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. کچھ تو بتائیے. یہ بیان کچھ تو بتائیے. ٹوٹلی بیانڈ مائی جورسڈکشن. یہ جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سارے اسکرین کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کچھ تو بتائیے. نہیں دیکھیں, فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عمران خان نے کرنا ہے نا. تو اسی لیے تو اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا, ملاقات ہو جاتی سہیل افریدی صاحب کی, ان کی تو کیبنٹ ابھی بھی انکمپلیٹ ہے نا, تو ظاہر ہے وہ انکمپلیٹ کیبنٹ کو مکمل بھی کر لیتے اگر وہ چھوڑ دیتے. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بہت سارے اپنے جو فیصلے ہیں ریویو کیے ہیں, تو یہ فیصلہ بھی وہ ریویو کریں اور پھر کابینہ میں لائیں, پھر بیرسٹر صاحب کو ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی آپ کی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پرابلم ہی نہیں ہے. نہیں بیرسٹر سیف دیکھیں وہ تو ظاہر پارٹی کا مسئلہ ہے, پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے. لیکن میں جو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. بدقسمتی ہے کہ اس طلال چودھری اور وہ کیا ہے عطا تارڑ, اس طرح کے لوگ جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا, تو وہ صرف نفرت ہی پھیلا سکتے ہیں. ان کے ساتھ اور کچھ مجھے نظر تو نہیں آ رہا ہے کہ وہ کئی افہام و تفہیم کی بات ان کے منہ سے نکلے, یا
اور اس وقت ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ دونوں طرف سے، میں ایک طرف نہیں کہوں گا، دونوں طرف سے اس چیز کی ضرورت ہے. اور کیونکہ اگر دہشت گردی ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے صوبے کو اعتماد میں لینا ہوگا، اور صوبے کو تب اعتماد میں لیا جا سکتا ہے جب وفاقی حکومت اس طرح کا ماحول بنائے. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے بارڈر جو ہے، مغربی بارڈر بھی اور مشرقی بارڈر بھی، وہ دونوں وہاں پہ ٹینس ہے، اور عدم سیاسی استحکام ملک کے اندر ہے. دہشت گردی روز اچھا مجھے ایک آخری بات سمجھنا ہے، حالات میں ہم سے یوسف زئی صاحب لیتے رہیں گے. آپ کی سینیورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور آپ اتنے قریبی بھی ہیں بانی پی ٹی آئی کے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات صرف سمجھنی ہے کہ جب پارٹی 9 مئی بھگت چکی تھی، پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوئے، آپ کے سامنے تھے سارے معاملات. گنڈا پور صاحب بڑا اچھا جا رہے تھے، بہت سارے اچھے طریقے سے وہ کھیل رہے تھے، سچویشن اور نزاکتوں کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے. وہاں پھر ایک اور ہارڈ لائنر آ گئے، تو سارے لوگ اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پارٹی کوئی اور غلطی نہ کر بیٹھے، اور وہ غلطی کرے گی تو پھر اور زیادہ دھنس جائے گی. اس بابت آپ سمجھائیے. دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی بڑا اچھا کام کیا کر رہے تھے، اور یہ جو آئے ہیں نئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے جس طریقے سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، میرے خیال سے اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کورٹ آرڈر بھی ہو، آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہوں، اور آپ کو کہے کہ نہیں آپ اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے.